पुलिस अफसर थे अमानुल्लाह खान, पोस्टिंग कर दी गई नेपियर थाने में। अच्छा, नेपियर थाने की जो शोहरत है वो कराची के लोग जानते हैं कि किस वजह से बाज़ार हुस्न भी है और जिस्म फरोशी भी होती है वगैरह। और वहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी होती थी उन हवेलियों या कोठों के नीचे आस-पास उनके नंबर नोट करके ले आते, उनके घरों पे ख़त लिख कर देता था कि आपके घर के सरबराह या जो भी नौजवान जो हैं ये यहाँ आकर अपनी दौलत और जवानी लुटाएं। इस थाने से तमाम क्राइम रिपोर्टर्स को इतने 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 हफ्ते में पैसे दिए जाते हैं। क्राइम रिपोर्टर भत्ते लेते हैं, ये करते हैं, तो वो भत्ता जाता है। एक पुलिस अफसर थे जो पहले अमानुल्लाह खान, तो वो उनकी शोहरत अच्छी थी। सब इंस्पेक्टर पहले वो होते थे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में, और उनको पुलिस से डिपुटेशन पे गए थे, लेकिन पुलिस वाले वापस नहीं लेते थे। तो बशीर अहमद सिद्दीकी कराची पुलिस के सिंध पुलिस के आईजी बने थे। वो भी एंटी करप्शन के चेयरमैन रह चुके थे, तो उन्होंने उनकी अच्छी शोहरत देखते हुए उनको वापस फिर पुलिस में अडॉप्ट किया और मुख्तलिफ जगहों पे उनकी पोस्टिंग हुई। जहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी उनको 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने से ज़्यादा नहीं रखा जाता था, तो क्योंकि उस इलाके का एसपी, डीएसपी सबके जो है मामलात गड़बड़ हो जाते थे, तो उनको कोई पसंद नहीं करता था कि पोस्टेड हो। उनकी इत्तेफाक से पोस्टिंग कर दी गई नेपियर थाने में। अच्छा, नेपियर थाने की जो शोहरत है वो कराची के लोग जानते हैं कि किस वजह से ज़्यादा शोहरत है वहाँ पे। वो बाज़ार हुस्न भी है और गाने बजाने का काम भी होता है, जिस्म फरोशी भी होती है वगैरह वगैरह। तो उनको सज़ा के तौर पे पोस्ट किया गया। सलीम वाहिद उस ज़माने में एसपी थे इस इलाके के, और उन्होंने इस तौर पे किया था कि मौलवी वो थे, मौलवी दाढ़ी वाले थे बाकायदा। और जब वो अगर ड्रेस में ना हो तो कोई ये नहीं कह सकता था कि पुलिस वाला है, क्योंकि जिना कैप भी लगाते थे। तो सिविलियन ड्रेस में वो आम आदमी, बल्कि किसी तबलीगी जमात के शख्स नज़र आते थे। उनको वहाँ पोस्ट कर दिया कि आप देखिए मौलवी क्या करता है। अच्छा, माजी में ये रहा है कि नेपियर थाने में जब कोई नया एसएचओ आता था, तो वो अपनी धाक बिठाने के लिए या अपना रेट बढ़ाने के लिए वहाँ छापा मार कार्रवाई करता था। छापे वापे मार के फिर लेन देन में थोड़े एक आध दिन वहाँ कारोबार बंद रहता था, और उसके बाद उनके मामला तय हो जाते थे और फिर कारोबार पहले से ज़्यादा ज़ोर शोर से चलता था। ये वो दौर है जब ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था, और ज़ियाउल हक के हुक्म के ऊपर ये बाज़ार हुस्न बंद कर दिए गए थे। उस दौरान भी ये कारोबार वहाँ चल रहा था। एक तो उसने जाके अमानुल्लाह खान ने ये किया कि उसने कहा कि मैं छापा मारूंगा तो फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि प्रेशर आएगा, या तो सिफारिश आएगी या पैसे आएंगे, और कारोबार चलाना पड़ेगा, क्योंकि मामला तो ऊपर तक जाते हैं, सिर्फ एसपी नहीं है, डीएसपी नहीं है, डीआईजी आईजी तक जाते हैं। उसने ये किया कि वो दोपहर के वक्त वहाँ पे सिविल उसमें यूनिफॉर्म में, उस ज़माने में आमतौर पे इंस्पेक्टरों के पास वेस्पा स्कूटर होती थी, इससे बड़ी गाड़ी नहीं होती। तो अपनी वेस्पा स्कूटर पे बैठ के वो चला जाता था नेपियर रोड पे, और वहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी होती थी उन वो हवेलियों या कोठों के नीचे आसपास, उनके नंबर नोट करके ले आता था, रजिस्ट्रेशन नंबर। और रजिस्ट्रेशन नंबर से अपने सिपाही को भेज के एक्साइज टैक्सेशन ऑफिस से उनके एड्रेसेस निकलवाता था। और उनको उस ज़माने में पोस्ट कार्ड चलता था। अब तो पोस्ट कार्ड का मेरा ख्याल तस्वुर भी लोगों को पता नहीं होगा पोस्ट कार्ड क्या होता है। पोस्ट कार्ड पे उनके घरों पे ख़त लिख कर भेजता था कि आपके घर के सरबराह या जो भी नौजवान जो हैं ये यहाँ आकर अपनी दौलत और जवानी लुटा रहे हैं, लिहाजा आप इनको संभालें, इनको लुटने से बचाएं। और अपनी मोहर लगाता था, एसएचओ नाम लिखता था, अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी देता था, एक तस्दीक के लिए मुझसे इस नंबर पर रब्ता किया जा सकता, हो जाता था। अब वो खत पोस्ट कार्ड किसी के घर, क्योंकि वहाँ लोग जाते हैं, कोई भी शख्स जुर्म करता है तो छुप कर करता है। वहाँ भी जो लोग जाते थे वो छुप कर जाते थे, ज़ाहिर है घर वालों को तो नहीं बता सकते थे। जब उनके घरों पे ये पोस्ट कार्ड जाना शुरू हुए, तो वहाँ लोगों की आमद कम हो गई, रुक गई। अब यहाँ इसी दौरान ये हुआ कि जब उन्होंने चार्ज सँभाला होगा, तो थाने के मामलात जो उनकी स्पेशल टीम होती है उन्होंने बताए होंगे। तो उनको ये बताया गया कि जी
اس تھانے سے تمام کرائم رپورٹرز کو اتنے 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 ہفتے میں پیسے دیے جاتے ہیں۔ اس میں میرا بھی نام تھا۔ تو وہ امان اللہ خان مجھے جانتے تھے ایز اے رپورٹر۔ ان کو جس طرح مجھے یہ کوئی امان اللہ خان کے بارے میں کہتا ہے نا کہ امان اللہ خان نے اس سے پیسے لے لیے، تو مجھے ایک وہ ہوتا ہے، چونکتا میں کہ بھئی کیا وہ بھی پیسے لے سکتا ہے؟ اس طرح امان اللہ خان بھی چونکے، اور ان کو ہوا کہ یار مقصود یوسفی بھی تھانے سے پیسے لیتا ہے۔ تو انہوں نے ایک دن مجھے فون کیا کہ کیا تم میرے پاس آ کے چائے پی سکتے ہو؟ اچھا، اس سے پہلے میں نے نیپیر تھانہ دیکھا بھی نہیں تھا، میں گیا بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا میں آ جاؤں گا، لیکن میں نے تو تھانہ نہیں دیکھا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ اچھا تم نے کہاں تک دیکھا ہے؟ وہ ایک نگار سنیما اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، بڑا مشہور۔ میں نے کہا بس میں نگار سنیما تک پہنچ سکتا ہوں، اس کے آگے۔ انہوں نے کہا آپ نگار سنیما پہنچ جاؤ، میں اپنا سپاہی وہاں کھڑا کر دوں گا، وہ آپ کو لے کے تھانے آ جائے۔ میں نے کہا ٹھیک۔ میں چلا گیا ایک دن وہاں نگار سنیما پہ کھڑا، پولیس والا آیا، آپ مقصود یوسفی؟ میں نے کہا۔ چلا گیا میں تھانے میں، بٹھایا، چائے وائے پی۔ چائے وائے پینے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں تھانے سے تمام رپورٹروں کو اتنے اتنے پیسے جاتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہنے لگے تمہارے پاس بھی اتنے پیسے جاتے ہیں؟ میں نے کہا اچھا، یہ تو اطلاع ہے میرے لیے، کون لے کے آتا ہے، کون دے کے آتا ہے؟ اچھا، انہوں نے اس سپاہی سے جو اسپیشل کا تھا، جس نے کہا تھا کہ میں کچھ لوگوں کو خود جا کے دیتا ہوں، کچھ لوگ تھانے آ کے لیتے ہیں، میرے لیے کہا گیا تھا کہ ان کو میں ان کے دفتر میں جا کے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم خاموش بیٹھنا، میں بلاؤں گا۔ ٹھیک۔ میں بیٹھ کے چائے پیتا رہا، اتنے میں انہوں نے ایک سپاہی کو جو سادے لباس میں تھا اس کو بلایا، اور وہی لسٹ نکال کے کہ اچھا بھئی یہ اتنے 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 اس کو دیتے ہو، جیسے وہ اس سے بات کر رہے ہیں، میں اجنبی بیٹھا ہوں۔ اچھا، یہ مقصود یوسفی یہاں آتا ہے یا تم جاتے ہو لینے کے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں خود جاتا ہوں۔ اچھا، تو پھر تم جانتے بھی ہو؟ کہ ہاں جانتے ہو۔ اچھا، اس وقت انہوں نے 2-3 آدمی اور بھی میرے ساتھ بٹھا دیے تھے کہ ان میں سے کوئی مقصود یوسفی؟ اس نے ایسے گھوم کے دیکھا کہ ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، میں یہی جاننا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے معذرت کی کہ یار آپ کو میں نے بلایا یہاں پہ، سوری، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا تھا آپ کے نام پہ بھی یہاں سے پیسے جا رہے ہیں۔ تو اس سے میں نے اسسٹ کیا یا اخذ کیا کہ بہت سے ایسی جگہیں ہیں جہاں سے یہ کہا جاتا ہے نا کہ کرائم رپورٹر بھتے لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو وہ بھتہ جاتا ہے۔ اب وہ کس کو جاتا ہے؟ وہ یا تو پولیس کی اسپیشل والے ان کے نام پہ خود کھا جاتے ہیں، یا کوئی اور لے لیتا ہے، اور کئی کرائم رپورٹرز بھتے نہیں لیتے، ان غلط چیزوں میں انوالو نہیں ہے، لیکن ان کے نام پہ بھی چل رہا ہوتا ہے، جاتا ہے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ ایک صدیق مرزا صاحب تھے، انتقال ہو گیا۔ فلیٹ کلب میں ان کا ایک سرکس چلتا تھا، کئی جگہوں پہ لگتا تھا، فلیٹ کلب کے احاطے میں بھی چلاتے تھے۔ آرمی ویلفیئر کو فنڈ دینے کے نام پہ وہ اجازت لیتے تھے سرکس کی، اور وہاں پہ وہ ایک جوا بھی ہوتا تھا، ایک سسٹم ہوتا تھا جس کے تحت جوا کھیلا جاتا تھا۔ اس پہ تمام کرائم رپورٹرز کو اور تمام متعلقہ افسران کو، لوگوں کو، پولیس کو باقاعدہ منتھلی یا ہفتے وار ادائیگیاں ہوتی تھیں۔ تو اکثر اخبارات میں یہ ہوتا تھا کہ چھوٹی چھوٹی خبریں لگ جاتی تھیں، جہاں خبریں لگتی تھیں اس سے وہ بارگیننگ ہوتی تھی۔ انہوں نے 1-2 کرائم رپورٹر کو ہائر کیا ہوا تھا، خود وہ بات نہیں کرتا تھا، کرائم رپورٹر ان رپورٹروں سے بات کرتے تھے، اور پھر ان کے معاملات طے ہو جاتے تھے۔ وہ کرائم رپورٹر پیسے لے کے آتے تھے، وہ ان کو دے دیتے تھے۔ تو اس زمانے میں جنگ میں آ چکا تھا، جنگ میں کرائم رپورٹر تھا، تو ہمارے یہاں خبر نہیں لگ رہی تھی۔ اچھا، حالانکہ میں جونیئر رپورٹر تھا اس وقت، میرے سینئر تھے محمد علی، تو رپورٹرز کی میٹنگ ہوتی تھی۔ میٹنگ کے اندر ایک دن میر جاوید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ میٹنگ کنڈکٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا جوئے کا اڈا چل رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، ہمارے یہاں کوئی خبر ہی نہیں چل رہی، اس کا مطلب ہمارے رپورٹرز جو ہیں ان سے پیسہ لیتے ہیں۔ بڑی میٹنگ میں انہوں نے یہ بات کی۔ میں نے کہا جاوید صاحب اگر آپ اجازت دیں خبر میں لگاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ میں نے کہا پھر اس وقت تک خبر لگے گی جب تک وہ ڈین بند نہیں ہو جاتا، اور خبر رکے گی نہیں۔ چلا ہاں، نہیں رکے گی، آپ لگائیں۔ میں نے 3 دن خبر لگائی،
تیسرے دن ڈی سی ساؤتھ نے ریڈ کیا اور بند کیا، بند ہو گیا۔ اب بند ہو گیا تو بہت سارے لوگوں کی جو ناجائز آمدنی ہو رہی تھی اوپر کی وہ بند ہو گئی، بڑی کھلبلی مچ گئی۔ اب اس نے پہلے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، میں نے کہا بھائی مجھ سے رابطہ آپ نہ کریں۔ میرے نیوز ایڈیٹر سے، یونس ریاض مرحوم ہمارے نیوز ایڈیٹر تھے، ان سے آ کے ملا اور کہا کہ یہ ہو گیا، میرا کاروبار تباہ ہو گیا اور فلاں ہو گیا۔ یونس ریاض نے کہا بھائی اس معاملے میں کچھ نہیں کرتا، منع کر دیا۔ جاوید صاحب سے ملنے کی کوشش کی، جاوید صاحب نے کہا کہ مجھ سے نہیں ملا۔ حیرت انگیز بات، اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت کرے، اس نے کسی ذریعے سے جاوید صاحب کی والدہ تک اپروچ کر لی اور رونا دھونا، تحفے طائف جو بھی بہرحال ہوا کی، اور جاوید صاحب نے دوسرے دن آ کے، میں رپورٹنگ ڈیسک پہ بیٹھا ہوا تھا، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ باہر آؤ۔ میں رپورٹنگ روم کے باہر نکلا، کہنے لگا مقصود تمہارا اندازہ صحیح تھا، وہ بہت چالو آدمی ہے، یہ لفظ انہوں نے کہا، وہ میری والدہ تک پہنچ گیا۔ لہٰذا اب خبر نہ، اگر وہ کھل جائے تو اب خبر نہ لگا۔ مطلب یہ انہوں نے اعتراف کیا، اور میرے لیے یہ اعزاز تھا کہ میرے اخبار کے، بہت بڑا اخبار جنگ کے مالک نے اعتراف کیا کہ وہ اس کے ہاتھ اتنے اونچے تھے کہ وہ ان کے گھر پہ پہنچا اور پھر وہ اپنی والدہ کا کہنا بہت مانتے۔ ظاہر والدہ کو ساری بات تو نہیں بتائی ہوگی، وہاں تو رونا دھونا کیا ہوگا، جو بھی کیا ہو، وہ پھر خبر اس طرح سے جنگ میں پھر کبھی نہیں لگی۔ لیکن انہوں نے مان لی ہے اس بات کو کہ اگر رپورٹنگ صحیح ہو، خبریں لگیں تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، بدمعاشی یا اس کے زور پہ ٹھیک نہیں ہوا۔